بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا۔ توجہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے ہیں، لیکن ہر نبی جب دربار جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا پروردگارہ کوئی نصرت بھیج، کوئی مدد بھیج۔ نہیں، جو پہنچ رہے ہیں سارے انبیاء کہہ رہے تھے پروردگارہ ہمیں مدد چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج۔ انبیاء کہتے رہے، جناب یوسف بھی دربار میں گئے۔ توجہ، بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام درباروں میں گئے، کہا پروردگارہ کسی کو ساتھ بھیج۔ اور جناب زینب کے بھائی ہیں عباس، حضرت گرامی جناب موسیٰ علیہ السلام، میں سارا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا پروردگار، اللہ نے کہا اذهب، قرآن ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ باغی ہو گیا، طغیان گر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اب پتہ چلا اللہ معصومین کو، پاک ہستیوں کو دربار تب بھیجتا ہے جب درباری باغی ہو جائے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں ممنون ہوں کہ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، اور اس بات کا بھی ممنون ہوں کہ میرے جملوں کو ضائع نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ معصومین کو بھیجتا ہے، پاک ہستیوں کو اللہ بھیجتا ہے تب جب توحید خطرے میں ہو۔ ہاں، عزیزان کہ جب خود وہ طغیان گر ہو گیا اور الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہو، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہو، میں ہی تمہارا خدا۔ عزیزان کرام، ایک جملہ روکے کہہ دوں کیونکہ انہوں نے بھائی نے ایک لفظ کہہ دیا ہے، مجھے اس کی وضاحت کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، کیا ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ توجہ، نمرود نے زبان سے کہہ دیا تھا، فرعون نے زبان سے کہہ دیا تھا، شداد نے زبان سے کہہ دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، حرکتیں وہی کرتے ہیں۔ پہنچ رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے نہیں ہیں زبان سے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، لیکن حرکتیں وہی فرعون والی ہوتی ہیں۔ فرعون کیا کہتا تھا، تمہاری تقدیر کے فیصلے ہم کریں گے۔ توجہ، آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ پڑھ میں رہا ہوں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آج بھی کئی لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں خدا ہوں، حرکتیں فرعون والی ہوتی ہیں۔ تمہارا چولہا نہیں جلے گا۔ توجہ، پرانے ڈاکو لباس سے پہچانے جاتے تھے، آج سوٹ پہن لیتے ہیں۔ سلامت رہیں، جیئیں جیئیں۔ اب عزیزان گرامی دیکھیں، جو جناب سید الشہداء نے کیا، مجھے جناب قاسم سے متعلق پیش کرنا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ جب جناب قاسم علیہ السلام سے جناب سید الشہداء نے ایک نام لیا شب عاشور، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل کو پیش کروں گا، غور سے سنیے گا چند جملوں کو، کہ شب عاشور آپ کے ذہنوں میں ہے، مولا نے فرمایا کہ اے عباس آپ کا نام ہے، شہداء علی اکبر آپ کا نام لینا شروع کیے، پھر کہ حبیب آپ کا نام ہے، شب عاشور سب کے نام بتا رہے ہیں۔ تو جناب قاسم 13 برس کے تھے، 13.5 برس کے، کہا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ تو آپ نے فوراً ایک امتحان لیا جناب قاسم، کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا احلی من العسل، چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ دیکھیں بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، تو اب اس زمانے میں سب سے زیادہ جو میٹھی چیز آج بھی کہتے ہیں نا شہد، سویٹ لائک ہنی، ساری دنیا میں مثالیں، انگریزی میں، فرنچ، ہر زبان میں مثال دیتے ہیں نا، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی، سرائکی، جتنی زبانیں مجھے معلوم ہے نا، سب میں شہد کی مثال ہوتی ہے کہ بھئی یہ شہد سے زیادہ میٹھ۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم نے فرمایا کہ چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ تو
تو جناب سید، بہرحال میں وہ مصاحب کے جملے نہیں پڑھوں گا، آپ کے ذہنوں میں ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ کا نام ہے. جناب قاسم سجدے میں گر گئے، کہا پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میں تیرے حسین پہ قربان ہونے لائق ہوں. توجہ. عزیزان گرامی، سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کریم، سورہ یاسین کے فوراً بعد سورہ صافات. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. سورہ صافات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہا ہے. آپ ہر سال عید الاضحیٰ پہ سنتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل اپنے بیٹے سے فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام بھی 13 برس کے تھے. توجہ، 13 برس کے تھے. اور انہوں نے فرمایا، کہا بابا جان افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آواز آ رہی ہے؟ مجمع کو آواز آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جناب اسماعیل نبی ہیں، جانتے ہیں اپنے بابا نبی کے ہاتھوں مارا گیا تو شہید ہوں گا، بے موت نہیں مارا جاؤں گا. توجہ، جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل، جو شہادت پہ شکر کرے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. عزیزان گرامی، یہ جناب سید الشہداء نے تربیت ایسی کر دی تھی. مجھے نہیں معلوم جناب قاسم کا نام لیا ہے اور ایک مرتبہ شور برپا ہونے لگا ہے. عزیزان گرامی، 13 ساڑھے 13 برس کے جوان. بڑا عجیب ماحول تھا کہ جناب قاسم علیہ السلام جب آئے. میں پیش کروں گا ایک جملہ کہ جناب قاسم کے لیے ہے نا کہ جناب سید الشہداء نے فرمایا عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. ہے ذہنوں میں؟ میں مصاحب نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ رہے میرے ساتھ. کہ عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. جنگ میں جو جاتا تھا اس کو زرہ پہنائی جاتی تھی. تو جناب عباس نے زرہ پہنائی، جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. پھر دوسری زرہ پہنائی، تیسری، چوتھی، کئی زرہ. تو جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے چلا جاتا ہوں. زرہ جوان کو پہنائی جاتی ہے. جناب قاسم بچے تھے. کہا چچا جان زرہ مجھے پوری نہیں. لوہے کی ہوتی تھی تاکہ اگر تیر لگے تو رک جائے، اگر گرز لگے تو رک جائے، اگر کوئی گر جائے تو اگر کسی کا پاؤں آئے تو وہ رک جائے، سینے پہ کوئی قدم نہ رکھ سکے، گھوڑے کی ٹاپیں نہ آئیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو کہا چچا جان مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر پوری نہیں آ رہی اب مجھے رہنے دے، میں ایسے چلا جاؤں گا. تو جناب سید الشہداء نے پوچھا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا زرہ بڑی ہے، قاسم چھوٹے ہیں. جناب قاسم بہت پتلے دبلے تھے. تو کہا زرہ پوری نہیں آ رہی ہے. کہا چچا جان مجھے بغیر زرہ کے جانے دیجیے. کہا نہیں قاسم، کہا نہیں چچا جان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، اگر زرہ نہ ملے میں پھر بھی بغیر زرہ کے جنگ کروں گا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جو پہلوان آیا تھا تو عمر سعد نے کہا تھا ارزق نامی پہلوان سے کہ 1000 کا تو شمار ہوتا ہے، اس بچے کو مار دے. تو اس نے کہا تھا یہ میری توہین ہے، میں 1000 کا شمار. میں پہلوان تھا بہت بڑا، گرز اور تلوار دونوں چلاتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں 1000 کا ایک آدمی شمار ہوتا ہوں، میں بچے سے نہیں لڑوں گا. اس نے کہا میرے جوان بیٹے ہیں 3، ایک بھی کافی ہے. اسے نہیں پتا تھا یہ علی کا خون ہے. میں یقین مانے کہ میں مصاحب نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ ارزق کا بیٹا آیا نا، تو بیٹے کو جیسے جناب قاسم نے دیکھا وہ حملہ کرنے آیا. تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے جو گر سکھا، جناب عباس نے رموز سکھائے تھے جنگ کے. تو وہ خود بھی پہلوان تھا، جو بیٹا تھا پہلوان تھا. اس نے کہا کہ بھوکا پیاسا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے. وہ جوان تھا. قریب آیا، جیسے قریب آیا جناب قاسم نے جس لگائی اپنے گھوڑے پہ، تلوار اٹھائی اور ایک مرتبہ کہا یا علی. اور جیسی تلوار چلائی اس کا سر قلم کر دیا، وہ گرا زمین پہ. اس نے جب دیکھا ارزق نے، اس نے فوراً آواز دی دوسرے بیٹے کو کہ اس بچے کو سر میں گرز مار اور گرا دے. جیسے ہی وہ آگے بڑھا جناب قاسم نے دوبارہ اسی انداز سے جنگ کی. جب اس کا تیسرا بیٹا، اس نے تیسرے بیٹے کو بھیجا کہا کہ مقابلے میں جا قاسم ابن حسن کے سر کو قلم کر کے آ، اس بچے کو گرا دے، مار کے آ. جیسے ہی وہ آیا جناب قاسم نے اسے بھی مار دیا. اب اس نے کہا سب رک جاؤ، میں خود جاؤں گا. جیسے وہ آیا نا تو مولا حسین نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک شیر ہے، پانی پی رکھا ہے میرا قاسم.
یتیم ہے، چھوٹا ہے. جیسے وہ قریب آیا نا تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے دوبارہ تلوار کھینچی، اپنے دادا کا نام لیا. ایک مرتبہ دیکھا عمر سعد نے اس پہلوان کے 2 ٹکڑے. اب اس نے آواز دی ساری فوج سے کہو آگے جائے، یہ بچہ عام بچہ نہیں، علی کا پوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا میں مصائب نہیں پڑھوں گا. میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں یہ شجاعت ہے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، یہ عظمت ہے. عزیزان گرامی آج بھی دنیا بھر کے اندر جناب قاسم آپ دیکھیں گے نا جب بھی تو ایک نوجوان، یعنی جوان نہیں تھے جناب قاسم، کم سنی تھی لیکن خون تھا جناب حسن مجتبی علیہ السلام کا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جب مولا حسن مجتبی نے صفین میں جب پانی پہ قبضہ ہو گیا تو حملہ کرنے کے بعد فرات کو چھڑوایا تھا اور کہا تھا کہ بابا پانی بند نہیں ہونے دوں گا. جیسے ہی سارے لشکر کو معاویہ کے پیچھے پھینکا تو مولا کی اپنی فوج نے کہا مولا حسن سے اگر آپ کہیں تو ہم ان کا پانی بند کر دیں. مولا نے کہا نہیں. کہا لیکن انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا. کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، ہم پانی بند نہیں کریں گے. عزیزان گرامی میں جانتا ہوں 11:15 ہو چکے ہیں، بہت تاخیر ہو چکی ہے، میں نے مکمل کیا. عزیزان گرامی جناب قاسم بہت خوبصورت تھے، امام حسن بہت خوبصورت تھے، بنی ہاشم، لیکن خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام اور امام حسن کے بچے. یہ جو حسنی سادات کے لیے کہا جاتا ہے تبا تبائی. تو عزیزان گرامی بے انتہا جناب قاسم، اور خدا کی قسم الفاظ یہ لکھیں کہ جب جناب قاسم آ رہے تھے نا تو زرہ پوری نہیں آئی تھی تو مولا حسین نے کیا کیا کہ آپ کے امامے میں سے تحت الحنک نکال دیا. جیسے مردے کا تحت الحنک نکالتے ہیں نا تو کہا کہ قاسم یہ تحت الحنک باندھ لیجیے. مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب قاسم آئے تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے چاند زمین پہ اتر آیا ہے، بے حد خوبصورت تھے. جب وہ آئے تو کہا کہ لگتا ہے چاند زمین پہ اتر آیا. ہر آدمی دیکھ رہا ہے یہ بچہ اکیلا لڑنے کے لیے آیا ہے. عزیزان گرامی جب جناب قاسم کا سر گیا تھا نا کوفے تو کوفے والوں نے پوچھا تھا یزید کے لشکر سے تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ اس نے کہا، ایک آدمی نے کہا ہم نے بچوں کو نہیں مارا، یہ بچے بھاگتے نہیں تھے. نہ جانے حسین نے انہیں کیا سکھا دیا تھا، ایک ایک بچہ پوری فوج پہ اپنے آپ کو پھینک دیتا تھا، پوری فوج سے لڑتا تھا. کہ یہ بچہ لڑنے آیا تھا اور ایسے لڑ رہا تھا جیسے یہ اکیلا بچہ پوری فوج سے لڑے گا. عزیزان گرامی یہ شجاعت حضرت قاسم ابن حسن ہے، بے انتہا خوبصورت، بے انتہا. عزیزان گرامی تفصیل بہت ہے جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی، لیکن یہ جو شب گزری ہے 2 دن پہلے، دیکھیں اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے شعبان کو سجایا ہے. کل میں حضرت اکبر علیہ السلام کا پیش کروں گا کیونکہ میں نے کل وعدہ کر لیا تھا کہ میں نے جو 2.5 گھنٹے یا جتنا بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ. عزیزان گرامی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایک ہستی جنہیں مولا سجاد نے یاد کیا یا مولا حسن مولا حسین علیہ السلام ساتھ لے کے گئے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. کہوں یا رہنے دوں اب؟ عزیزان گرامی شب عاشور مولا حسین، بس اس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے اور لائیو جا رہا ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے دنیا بھر سے پیغام آ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کا سن رہے ہیں. جشن عزیزان گرامی ایک جملہ آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا کہ شب عاشور مولا نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سنا ہے؟ مولا نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. پھر مولا نے فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کروں، جو یہاں تک آ گیا میرے لیے بہت، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، بیعت میں نہیں کر رہا، آپ میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. دیکھیں بیعت کا دوبارہ معاملہ، مولا فرمانے میں بیعت نہیں کر رہا، یہ میرے خون کے پیاسے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں شفاعت کر دوں گا، بس یہاں تک میرا ساتھ دیا میرے لیے بہت ہے. مولا نے دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا، پھر آپ نے فرمایا عباس چراغ گل کر دیجئے. دیکھیں اب جب مولا کہہ رہے ہیں نا جو جانا چاہے چلا جائے تو مولا عباس سے بھی تو کہہ رہے ہیں، لیکن انسان کو جس پہ یقین ہوتا ہے کوئی جائے تو جائے، عباس کبھی نہیں جائیں گے. تو مولا نے فرمایا عباس آپ چراغ گل کر دیجئے. اندھیرا ہو گیا، پھر مولا نے دیکھا پھر بھی کوئی نہیں جا رہا تو آپ نے کہا زہیر قین سردار تھے، حضرت زہیر قین کوفے کے قبائل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کو پتا کہ مولا علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، عثمانی تھے، شیعہ نہیں تھے. صرف مولا حسین کی زیارت کر کے ابھی کربلا ہی میں شیعہ ہوئے تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں، تازہ اہل بیت کے راستے پہ آئے ہیں. عجیب و غریب کیفیت ہے. تو صرف اور صرف
چل رہے تھے اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، تو مولا نے ایک مرتبہ بلا لیا، بس وہ تو مولا نے ان کا نام لے کہا، زہیرقین اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کر دوں گا۔ تو حضرت زہیرقین نے کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہ زہیر سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو قلم کر دیے جائیں گے، بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ کہ مولا ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ مولا نے فرمایا 1 مرتبہ۔ کہ اے حسین اگر 70 مرتبہ اور ایک مقام پہ ہے 70,000 مرتبہ میرے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور لاشے کو جلا کے ہوا میں راکھ اڑا دی جائے، تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب نہیں جانتا تھا نہیں جانتا تھا، اب جب جان گیا ہوں تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ میں مکمل کر رہا ہوں، بس یہ جملے سن لیجیے گا، یہ مجھے سب نہیں پڑھنا تھا۔ مولانا نے کیا فرمایا؟ شب عاشور جو جانا چاہتا، عباس آپ چراغ جلا دیجئے۔ دیکھا کوئی نہیں گیا۔ شب عاشور کوئی نہیں گیا۔ عصر عاشور میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا۔ توجہ سے سنیے گا، میں اسے بھی مکمل کر رہا ہوں، بس یہ 2 جملے مجھے پہنچانا شیخ جعفر شوشتری کے بہت ضروری ہے۔ عصر عاشور میں فرما رہے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے، اور کوئی نہیں آیا۔ توجہ، کیا تضاد تو نہیں ہے؟ علیہ باللہ، کیا مولا حسین علیہ السلام کے فرمان میں علیہ باللہ استغفر اللہ رب تعالیٰ کنٹرڈکشن تو نہیں ہے؟ تضاد تو نہیں ہے؟ شب میں کہہ رہے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے، یعنی جو جانا چاہتا چلا جائے۔ عصر میں کہہ رہے ہیں جو آنا چاہتا۔ مولا اگر آپ نے بلانا ہی تھا تو شب میں کیوں فرما رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ توجہ، مولا شب میں اپنوں میں کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا۔ عصر میں دشمنوں میں کہہ رہے تھے جو آنا چاہتا ہے آ جائے، کوئی نہیں آیا۔ توجہ، مولا فرمائے رہے تھے کہ دیکھو میرے جتنے ہیں ان سب پہ اللہ کا بھی سلام ہے، انبیاء علیہ السلام کا بھی سلام، اولیاء کا، اوصیاء کا، ائمہ علیہ السلام کا بھی سلام، مؤمنین کا، متقین کا بھی سلام۔ ان میں اگر کوئی ایسا ہو جو سلام لائق نہیں ہے تو ابھی چلا جائے۔ توجہ غور سے سنیے گا۔ عصر میں دشمنوں میں کہہ رہے ہیں جو آنا چاہتا آ جائے، کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ جو میرے مقابلے میں ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے۔ توجہ، انبیاء علیہ السلام کی بھی لعنت ہے، حسین کے دشمنوں پہ، حسین کے قاتلوں پہ، حسین پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بھی لعنت ہے، انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، اوصیاء کی، ائمہ کی، شہداء، صالحین، متقین، مؤمنین، سب کی۔ کوئی ایک ایسا نہ ہو جو لعنت لائق نہ ہو، تو ابھی آ جائے، کوئی نہیں آیا۔ اب پتہ چلا کہ حسین کے چاہنے والوں میں کوئی برا نہیں اور دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ ایسا کہنا میں یہ عظمت ہے مولا حسین کی، شہادت سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان ملعونوں میں ایک بھی اچھا ہو تو ابھی آ جائے۔ ایسا گرامی یہ جناب قاسم کی عظمت ہے۔ کربلا سے میدان سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے، بھگوڑوں کی نسلیں ہی اور تھیں۔ یہ جو ڈٹنے والے ہیں یہ علی کا خون ہے۔ میں اس کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جو لوگ پہنچ گئے، میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ کا خط ہے مولا امیر علیہ السلام کا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سید رضی جنہوں نے جمع کی ہے نا نہج البلاغہ، مولا کے خطبے، خطوط اور مولا کے کلمات قصار، تو وہ کہتے ہیں کہ من احسن الرسائل، مولا کا سب سے خوبصورت خط وہ یہ والا خط ہے۔ اب میں آپ کو وہ خط سنانے لگا ہوں، میں خون جگر دوں گا یہاں پہ، کہ مولا نے لکھا ہے یزید کے باپ کو۔ پہنچ رہے ہیں؟ تو اس نے لکھا تھا خط، میں جلیلی بہت مضمون پیش کروں گا، اس نے خط لکھا کہ یا علی جنگ نہ کیجئے، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، عراق آپ کا، شام ہمارا، کہ ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو مولا نے اس کے جواب میں خط لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے۔ اب سنیے گا، میں خط پڑھنے لگا ہوں، میں سارا خط نہیں پڑھوں گا، مولا کا یہ صرف ایک چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں جو مولا سجاد نے ادا کیے ہیں۔ دادا نے خط میں لکھا تھا، پوتے نے خطبے میں پیش کیا۔ چلیے گا،
بھائی اب میں خون جگر پیش کر رہا ہوں، مولا امیر علیہ السلام کے جملے ہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ خط لکھا، اس نے لکھا تھا کہ بھئی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے. سیاست کا بیٹھ کے فیصلہ، یہ کوئی تقسیم کرنی ہے تو بیٹھ کے کر لیتے، ادھر والا آپ کا ادھر. میں کچھ کہہ گیا ہوں، تاریخ پتہ نہیں، اپنے کو دہراتی ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب تک اندر نہ کروا دیں نہ دودھ نہیں دیتے ہیں. بھئی سب مجھے پتا ہے، سب پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کو جواب لکھا. سارے الفاظ کو غور سے سنیے گا، جو پہلا مانتے ہیں وہ بھی، جو چوتھا مانتے ہیں وہ بھی. توجہ، زندہ باد، سلامت رہیں. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا، اور جس طرح سے جو الفاظ لکھے وہ سارے نہیں پڑھوں گا، صرف یہ جملے سن لیجیے گا. مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی، ہمارا خاندان وہ جن میں سے نبی. وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. رشتے بھی بتاؤں. یہ مولا جس کے لئے لکھ رہے ہیں، میں سب کیونکہ بچے نوجوان کہہ رہے کہ نہیں بتائیے بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے پھر میں بھگتتا ہوں. جانے کہ میں نے خود ہی دعوت دی تھی، اب بھگت. جانے گرامی سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، توجہ کر لیجئے گا. مولا نے کہا ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، جسے خط لکھا تھا اس کا نانا. پہنچ رہے ہیں، جیتے رہے. اب آپ انہیں چیلنج. مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی ومنکم المکذب. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. دیکھیں اللہ کے شیر بہت. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں سارے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے شعر بہت ہیں. یہاں پہ مولا نے کہا اسد اللہ یعنی حضرت حمزہ. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ، حضرت جعفر طیار بھی اسد اللہ، مولا عباس بھی اسد اللہ، اہل بیت سب کے سب اسد اللہ. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. ممنون. آپ سلامت جی ہیں. آپ سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں. اسد اللہ الغالب صرف مولا امیر علیہ السلام، صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں چلیے گا. یعنی گرامی مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھ، نہج البلاغہ جا کے دیکھ لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا نبی، تم وہ جن میں نبی کا جھٹلانے والا. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. جسے خط لکھا تھا اس کا ماموں، نہیں ان کا تو نام لے سکتے ہیں. ہاں وہ تو کافر ہی مرے تھے، میں ویسے لے رہا. عتبہ نانا تھا اس کا، ولید ماموں تھا. توجہ. پھر مولا فرماتے ہیں منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیبیوں کی ملکہ فاطمہ الزہرا ہم میں سے. توجہ. مولا فرما رہے ہیں منا سیدۃ النساء، ہم میں سے کائنات کی بیبیوں کی ملکہ. ومنکم حمالۃ الحطب، اللہ نے قرآن میں سورہ لہب میں فرمایا ہاتھ ٹوٹ جائیں ام جمیل کے، میرے نبی پہ کوڑا پھینکتی ہے. ابو لہب کی بیوی تھی،
اور جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی. آج سارے رشتے کھل گئے, سارے رشتے ہی جو پہنچ رہے انہیں سلام. بھئی آپ جی ہیں, آپ نے زبردستی سب کھلوا دیا. جانے گرامی جملہ کا سن لیجئے گا, خون جگر پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں منا نبی. مولا سارے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں منا سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار, حسن و حسین ہم میں سے, ومنکم صبیۃ النار, جہنم کے بچے. جہنم کے بچے تم میں سے. ابھی آپ نے غور کیا جہنم کے بچے کسے کہا؟ یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے. تو مولا نے کہا جہنم کے بچے تجھ میں سے. توجہ توجہ. پھر مولا فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, اتنا بڑا لشکر آ کے لڑے گا, 60,000 سے 80,000 کی تو فوج لا رہا, یعنی وہ دھونس دے رہا تھا 80,000 کا لشکر لا رہا ہوں علی. توجہ. مولا نے فرمایا کچھ فوج میرے پاس بھی ہے, فوج کو رہنے دے, ایک تلوار تو لے, دوسری میرے پاس ہے. وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی, ذاک سیف معی, وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے, نہ علی کا بازو کمزور. توجہ. مولا فرماتے ہیں کہ ایک تلوار تو لے, دوسری تلوار میرے پاس ہے. ذوالفقار نہ کند ہوئی, نہ علی کا بازو کمزور. اگر تو سوچ رہا ہے کہ علی بوڑھا ہو گیا, لڑکے دیکھ لے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. میں آپ کی محبتوں کا ممنون, اب میں وقت لوں گا, اب مجھے پرواہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا, کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے, وہ تلوار جو بدر و احد میں نے اٹھائی تھی. اگلا جملہ اس سے زیادہ پریشان کن ہے منافقین کے لیے. مولا فرماتے ہیں جس تلوار سے میں نے تیرے نانا, ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا, اب تلوار آج بھی میرے پاس ہے. تو کہتا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے, تو ہم لڑ کے فیصلہ کر لیتے. رضوان گرامی جیسے ہی خط ملا تو اس نے پڑھا, دربار میں پڑھا گیا. تو اس نے عمر ابن عاص, اس کا آپ کو پتا مشیر تھا, اس کا نام تھا عمر ابن عاص, وہ بھی نام ہی نہیں لے سکتے. عزیزان گرامی کچھ ایسے لوگ ہیں تاریخ کے جن کے نام لے کے برائی کر دو تو جیل جاؤ, اور اگر تعریف کر دو تو جہنم جاؤ. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یقین مانے میں نے خون جگر دیا. اب اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تو مولا امیر علیہ السلام کا جب خط ملا شام والے کو, اس نے عمر ابن عاص سے کہا کہ علی نے یہ خط لکھا, تم نے سنا کیا لکھا؟ کہاں. کہ پھر جواب کیا لکھو؟ کہ بات اچھی ہے, ایک تلوار تو لے, فوج کہاں جائے گی, دوسری تلوار. کہیں گے سن, مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں, پاگل میں بھی نہیں. تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں حیدر کے مقابلے میں چلا جاؤں. حیدر کے مقابلے میں جانے والا واپس کب آیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیا خبردار, ایسے خواب مت دے کہ تو مجھے بھیجے پیچھے خلافت پہ قبضہ کر. تو کہا پھر مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ تو میں جب مشورہ نہیں مان رہا تو نے پوچھا کیوں ہے؟ کہا یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ جاؤں یا نہیں جاؤں, یہ پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھوں. اس نے کہا پھر سن, اس خط کا کوئی جواب نہیں. توجہ, قریبی ترین دوست نے کہا تیرا خاندان ایسا ہی ہے.
توجہ، جی ہاں توجہ۔ عزیزان گرامی، جو مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا تھا نا، اب مولا سجاد وہی سنا رہے ہیں۔ اب میں جو جملے پیش کرنے لگا تھا، میں نے مولا سجاد کے خطبے کے لیے میں ساری تمہید باندھی کہ مولا سجاد نے کیا فرمایا، اعطینا ستن وفضلنا بسبعن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی جو میں پیش کر چکا، 7 فضیلتیں ہماری ہیں، من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے۔ توجہ، پھر مولا نے فرمایا من الصدیق، صدیق ہم میں سے، میں کل پیش کر چکا صدیق اکبر۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، من الطیار، جعفر طیار ہم میں سے، من السبتین، الحسن والحسین، مولا نے فرمایا سبتین حسن و حسین۔ توجہ، میں ایک جملہ وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ سبتین کہا لفظ، سبتین تثنیہ ہے اور سبت واحد ہے، سین بے توئے، سبت جمع ہے، قرآن میں آیا ہے اسباط۔ آپ نے اگر قرآن سورہ بقرہ میں مختلف جگہوں پہ لفظ آیا الف سین بے الف توئے، اسباط، اسباط جمع ہے سبت کی۔ توجہ سے سنیے گا، سبت واحد، سبتین تثنیہ اور اسباط جمع۔ اللہ کہتا ہے والاسباط، جگہ جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والاسباط، انبیاء کے نام لیتا ہے پھر کہتا ہے اسباط، نبی کا وہ بیٹا جو ان کی نبوت کا وارث ہوتا اسے سبت کہا جاتا۔ نہیں ہے مجمع، پیغمبر نے فرمایا میرے سبتین حسن و حسین، یہی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اب پہنچ گئے ذہن گرام میں، تو وہ یہ ہوتے، وہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ عزیزان گرامی، عظمت جناب امام حسن حسین علیہ السلام کی، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ سبتین ہیں۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اس امت کے سبتین حسن و حسین ہمارے خاندان، من السبتین اس امت کے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی جو ہر ظالم کے سر کو توڑے گا، ساری کی ساری ظالم حکومتوں کے تخت الٹ دے گا، وہ ہم میں سے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں مولا نے لکھا تھا جناب سیدہ کا اور پھر مولا سجاد نے جناب سیدہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں غیرت کا معاملہ تھا، وہ شراب پی رہا تھا اور مولا کو برداشت نہیں تھا بیویوں کے نام لیے جائے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرنا اور ہوتا ہے دربار میں، تو مولا نے کہیں بیویوں کا نام برداشت نہیں کیا ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ سب نے لکھا کہ امام سجاد کو غیرت بہت زیادہ آتی تھی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں جو کل مجھے حضرت اکبر کا پڑھنا ہے، میں بہت سی مطالب ذہن میں لایا تھا، مکمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، آپ نے سن رکھا ہے کہ امام، چلے اب میں صرف جناب قاسم کے اگر 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی میں پڑھ سکا، 11 بج گئے۔ جناب سیدہ بلندر سلام بس بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں پہ بس میری اب طاقت بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا جب خطبہ دے رہے تھے نا، تو یزید نے دیکھا سارا ماحول بدلتا جا رہا ہے، اس نے آواز مؤذن اذان دے، ذہنوں میں ہے نا، آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہوگا، میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں، مؤذن اذان دے۔ مؤذن نے پوچھا کون سی؟ پہنچ گئے، جیتے رہیں جیتے رہیں۔ جمعہ بھی، ظہر ابھی ہو کے ہٹی، عصر کا وقت نہیں ہوا، اس نے کہا اذان دے، یہ نہ پوچھ کے کون سی، اذان شروع کر دے خطبہ رک جائے گا۔ اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، امام ممبر پہ تھے، یزید بلندی پہ تخت پہ بیٹھا تھا، مجمع سامنے تھا، جیسے اس نے کہا اللہ، امام خاموش ہوئے، اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ۔ توجہ، ان کے گھر کی اذان ہے۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک، مؤذن رک۔
امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ مولا سجاد نے فرمایا یزید بتا یہ تیرے جد، کیونکہ دیکھیں اذان کا تو وقت تھا نہیں، اذان دی گئی تھی خطبے میں رکاوٹ کے لیے، تو اب مولا نے کہا کہ بھئی میں اپنا مقصد بیان کر دوں۔ امام نے مؤذن کو وہاں روکا جہاں پہ روکنے کا حق تھا۔ امام نے فرمایا کہ اے یزید بتا تو یہ تیرے جد کا نام ہے یہ جو اذانوں میں آ رہا یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید خاموش، توجہ، امام نے اس کی زبان پہ تالا لگا دیا تھا، سارا دربار دیکھنے لگا، اب سارا مؤذن اذان دے رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ امام نے کیوں روکا اسے اور یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یہ میرے جد کا؟ یزید خاموش ہے۔ امام نے خود فرمایا اگر تو کہتا تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر مانتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ اب میرے جملے پہنچ گئے۔ وہاں یہودی بیٹھے تھے، ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا یزید جناب موسیٰ کی اولاد ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اگر حضرت موسیٰ کی اولاد ہمارے درمیان ہوتی نا تو ہم ان کی بہت تعظیم کرتے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا یہودی مجھے سکھائے گا، کیسے باہر لے جا کے قتل کر دو۔ ایک عیسائی کھڑا ہوا، کہا اے یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے درمیان ہوتی تو ہم حضرت عیسیٰ کی سواری کی بھی تعظیم کرتے کہ یہ وہ اونٹنی ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ جناب عیسیٰ نے سواری کی تھی، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے۔ یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے قتل کر دو۔ عزیزان گرامی دیکھیں مولا سجاد نے پورے دربار کا ماحول بدل دیا۔